قانون شہادت آرڈر 1984 یعنی لا آف ایویڈنس کے قانون کو اسلامی حکام کے مطابق بنانے کے لیے کہ جس طرح قرآن پاک اور سنہ میں اس کا تعین کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اس میں ترمیم کی جائے اور اسے یکجا کیا جائے۔ اور قانون شہادت کا اصل کام یعنی بنیادی کام فیکٹس فائنڈنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو این ایڈجیکٹو لا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پروسیجرز کے یا پریکٹس کے جو رول ہے، قانون شہادت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قانون شہادت آرڈر کا آغاز 30 محرم الحرام 1405 ہجری میں ہوا اور یہ پورے پاکستان میں وسعت پذیر ہوگا۔ قانون شہادت آرڈر کا اطلاق تمام عدالتوں پر ہوگا بشمول کورٹ مارشل ٹریبیونلز، وہ عدالت جن کا اختیار سماعت پورا اور وہ عدالتیں جن کا اختیار سماعت نیم ہو، ان تمام عدالتی کارروائیوں پر اس کا اطلاق ہوگا، ماں سوائے ثالثی کے یعنی پنچایت جرگہ جن کو عام زبان میں آربیٹریشن کہا جاتا ہے، یہاں پر ان کا اطلاق۔ قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 2 انٹرپریٹیشنز، یہ آرٹیکل تعبیرات سے متعلق ہے تا وقت ہے کہ موضوع سے یا سیاق و سباق سے کوئی امر اس کے منافی نہ ہو تو عدالت کی معنی میں تمام ججز، میجسٹریٹ اور وہ عملہ جو عدالت میں کام کرنے والے عدالت میں شمار ہوں گے، ماں سوائے وہ ثالث جن کو قانونی طور پر جواز حاصل ہو شہادت حاصل کرنے کے لیے وہ عدالت میں نہیں آتے، باقی تمام کام کرنے والے افراد عدالت کے معنی میں شمار ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 2 کلاس بی ڈاکومنٹ یعنی دستاویز، تحریر یا لکھائی، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے۔ پرنٹڈ ورڈز یعنی چھپے ہوئے الفاظ، یہ بھی ایک دستاویز ہے۔ نقشہ کسی ملک کا، کسی صوبے یا ریاست کا یا کسی علاقے کا، یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے۔ خاکہ کسی گھر کا، یہ بھی ایک دستاویز ہے۔ میٹل کے اوپر لکھائی یا پتھر کے اوپر لکھائی، یہ بھی ایک دستاویز ہے۔ آئنسٹائن کی مذاق خیز یا مسٹر بین کی مذاق خیز تصویر، یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے۔ آرٹیکل 2 کلاس سی ایویڈنس یعنی شہادت، اورل ایویڈنس یا زبانی شہادت، when a court permits or requires to be made it by witnesses، اگر کورٹ اجازت دے یا لینے کی ضرورت ہو کورٹ کے روبرو بذریعہ گواہان، اس کو زبانی شہادت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستاویزی شہادت یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس، جس میں لکھائی، چھپے ہوئے الفاظ، نقشہ، خاکہ، کیریکیچر یعنی مذاق خیز تصویریں، کارٹون وغیرہ، وہ تمام جو ڈاکومنٹس میں یکجا کیے گئے ہو اس کو پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ آف لا انسپیکشن کے لیے، اس کو دستاویزی ایویڈنس کہتے ہیں۔ آرٹیکل 2 کلاس ڈی فیکٹ، حقیقت، سچائی یا اصل معلومات، کوئی بھی شے یا اس شے کی حالت سے مراد پودے سے درخت بننا یا گالی سے یا گالی گلوچ سے لڑائی پہ اتر آنا، بچپنا، لڑکپن، جوانی تا بزرگی، یہ سارے آلات ہیں۔ سننا، دیکھنا، کسی مدعے کے اوپر اپنی اوپینین رکھنا، یہ ایک ایکٹ ہے۔ ایک کام گڈ فیتھ سے کرنا، اپنے آپ کو فراڈولنٹی سے بچانا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ خدا نخواستہ اگر اے ملزم ہو بی کے قتل کا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر اے قتل کرے بی کو، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اگر بی پرووک کرے اے کو، یہ بھی قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 3 آف وٹنسز، یعنی یہ آرٹیکل گواہان سے متعلق ہے کہ کون کون گواہی دے سکتا ہے۔ تمام افراد، مرد و زن، بچہ و بڑا، اندھا و بہرا، کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری کیوں نہ ہو، اگر عدالت ان کے سامنے سوالات رکھے اور وہ ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو
اور ان کا عقلی اور منطقی جواب دے سکتے ہو تو تمام کے تمام افراد شہادت دینے کے قابل ہوں گے۔ تمام افراد گواہی دے سکتے ہیں مگر ایک شرط ہے کہ کسی عدالت نے دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو، تب ایسے افراد گواہی دینے یا شہادت دینے کے مجاز نہیں رہیں گے۔ وہ افراد جو دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کی سزا میں نائل ہو چکے ہو شہادت کی مد میں، اگر وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر طائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کرے اور کورٹ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ طائب ہو چکے ہیں اپنی پرانی زندگی سے، تب وہ دوبارہ شہادت دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عدالت کسی شخص کی گواہی کی اہلیت کا تعین احکام اسلام کی روح سے کرے گی، جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنہ میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ اگر موجود نہ ہو تو عدالت ایسی گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو۔ مجنون شہادت دینے کے قابل ہے تاوقت کہ ان کے سامنے سوالات اگر رکھے جائے اور وہ ان سوالات کو سمجھے اور وہ ان کے معقول جوابات دے تو وہ شہادت دینے کے مجاز رہیں گے۔ 8-9 سال کا بچہ اگر بیان دے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سوالات سمجھتا ہے اور ان کے دانشمندانہ عقلی اور منطقی جوابات دیتا ہو تو اس کو اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمسن ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 4 ججز اینڈ مجسٹریٹس، کسی جج یا مجسٹریٹ سے ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے ہو، مگر سپیریئر عدالت بحکم خاص ماتحت عدالت کو پابند کرا سکتی ہے کہ ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں وہ جوابات دے۔ جیسا کہ اگر عدالت سیشن میں ایک ملزم اپنی سماعت کے دوران یہ الزام لگائے کہ فلانے مجسٹریٹ نے میرے سے ناجائز بیان لیا تھا، تو ایسے سوال کا جواب مجسٹریٹ سے پوچھا نہیں جائے گا، بشرط کہ بحکم خاص ان سے پوچھا نہ جائے۔ دوسری مثال لیتے ہیں کہ عدالت سیشن میں ایک ملزم پر یہ الزام وکیل صاحب عائد کرے کہ فلانے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، لہٰذا آپ فلانے مجسٹریٹ سے یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی تھی یا نہیں، تو ایسے سوال کے جواب کا پابند وہ مجسٹریٹ نہیں رہے گا until and unless کہ ایک حکم خاص اس ماتحت عدالت کو نہ پہنچا ہو۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ملزم ہے، اس کی پیشی یا اس کی سماعت سیشن کے سامنے روبرو تھی، دوران سماعت اس پر اٹمپٹ ٹو مرڈر کا الزام عائد ہوا، تو تب اس سیشن جج سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 5 کمیونیکیشنز ڈیورنگ میرج، وہ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کی گئی ہو، کسی میاں بیوی جو شادی شدہ ہو یا رہ چکے ہو، وہ باتیں، وہ آلات جو انہوں نے ایک دوسرے کو مطلع کیا ہو، ان کو ڈسکلوز کرنے کے لیے میاں بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا انلیس وہ اپنی رضامندی نہ دے یا ان کا کوئی قائم مقام مفاد نہ ہو۔ دوسرا، اگر ان کا آپس میں کوئی مقدمہ ہو تب، یا دونوں میں سے ایک نے اگلے کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہو تو مقدمہ چلانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا جو باتیں کی گئی ہو ان کو کورٹ کے روبرو پیش کر۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ، یہ آرٹیکل امور مملکت سے متعلق شہادت کی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ اگر ان کے پاس سرکاری ریکارڈ سے ان پبلش مواد ہو
تو وہ कई पे वो शहादत पेश नहीं कर सकते until and unless उस महकमे का हेड यानी हाकिम हाला जो मुतल्लिका महकमा है इजाज़त दे कि वो शहादत पेश करे या ना करे। यहाँ पे अमूर ममलिकत से मुराद ये है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या इन दोनों में से या इनकी निगरानी में कोई आईनी बॉडी, कारपोरेशंस या बड़ी कंपनियां उनका रिकॉर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सरगर्मियों का जो सनती हो या तिजारती हो तमाम के तमाम शामिल है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, यानी ये आर्टिकल सरकारी इत्तलाहात या मालूमात पर मबनी है। किसी सरकारी ओहदेदार या ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि अगर उनको बाएतबार ओहदा इत्तलाहात या मालूमात मिले हो और उस ऑफिसर को इस बात का खदशा हो कि उनके डिस्क्लोजर से सरकारी मुफाद को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पे सरकारी इत्तलाहात से मुराद कि वो तमाम इदारे जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से है, जिनमें तमाम आईनी बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, कंपनियां और वो मालूमात जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सनती या तिजारती सरगर्मियों के बारे में हो, वो भी इनमें शामिल है। लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984 आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी ये आर्टिकल इर्तिकाब जुर्म से मुतलिक इतला के बारे में है। किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि जुर्म के इर्तिकाब के हवाले से इतला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। इसके साथ साथ टैक्स कलेक्टर को भी इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि मुहासिल खाने वालों की इतला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, ये आर्टिकल पेशावराना इत्तलाहात के बारे में है। एक वकील पाबंद रहेगा उन तमाम इत्तलाहात, मामलात और मालूमात के हवाले से जो कि इसके क्लाइंट ने उसको अपने मुकदमे के हवाले से फराम किए हो या अपने किसी रिश्तेदार के जरिए फराम की हो, बशर्त है कि वो खुद अपनी रजामंदी जाहिर ना करे और ये रिश्ता बाद अज़ मुकदमा भी कायम होगा। मगर कुछ ऐसे आलात हैं जहाँ पे राजों का अफशा हो जाना वकील साहब पे लाजिम होगा, जैसा कि अगर उनका क्लाइंट उनको कहे कि फलानी ज़मीन या जायदाद की इलीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और उसको मैं कब्जा करने वाला हूँ, तब ऐसे राज का अफशा हो जाना वकील साहब पर लाजिम हो जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 10 इंटरप्रेटर्स, यानी ये आर्टिकल चैम्बर में काम करने वाले तर्जुमानों, क्लर्क्स और बाकी स्टाफ के हवाले से है। यानी कि जो बातें या मामलात एक वकील और उनके क्लाइंट के बीच में तय हुई, उन बातों के अमानतदार ये अमला भी है, यानी उन्होंने भी आर्टिकल 9 का इतलाक अपने ऊपर करना है, जैसा कि एक वकील अपने ऊपर करता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, यानी रजाकाराना शहादत देने से हक ज़ायल नहीं होता। अगर फरीक मुकदमा अज़ खुद या अपनी खुशी से या कोर्ट के बुलाए जाने से या कोई और तरीक़ाकार हो शहादत दे, तो इससे ये तस्वुर नहीं लिया जाएगा कि उनका हक ज़ायल हुआ। वो हक जो आर्टिकल 9 में वकील और क्लाइंट और उनके स्टाफ के बीच का तस्करा है, वो हक कायम रहेगा। अगर इसी मुकदमे में वकील को बुलाया जाए कि आपके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की, तो आप इसके ऊपर गवाही दें, तो जितने सवालात पूछे जाए वकील से, तो वकील ने सिर्फ उतने सवालात के जवाबात देने हैं। उसको लिबर्टी एट लार्ज नहीं होगी कि वो तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करे, फ्रॉम ए टू ज़ेड कहानी को सुनाए, क्योंकि बात अज़ मुकदमा बात अज़ खुद यानी क्लाइंट की तरफ से अज़ खुद खुशी से वॉलंटियर हो जाना शहादत के लिए, उनका हक कायम रहेगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स, यानी कानूनी एडवाइजर्स के साथ राजदारी की बातें कोई अदालत या ट्रिब्यूनल या वो मजाज इदारे
جو عدالتی یا نیم عدالتی سماعتی اختیارات رکھتے ہو کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کرے گی کہ وہ شہادت دے تا وقت کہ وہ خود اپنے آپ کو بطور گواہ پیش کرے، تب عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے۔ اتنے شہادت کے لیے جو درکار ہو اور اس کی تشریح کی ضرورت ہو، بقایا چیزوں کے لیے عدالت مجبور نہیں کرے گی۔ Law of Evidence Article 13 Production of Title Deed of Witness not a party یعنی گواہ کی دستاویز ملکیت کی پیش سازی جو پری کے مقدمہ نہ ہو۔ کوئی گواہ جو پری کے مقدمہ نہ ہو کسی جائیداد سے متعلق اپنی دستاویزات ملکیت یا دستاویزات حقیقت یا کوئی ایسی دستاویز جس کی بدولت وہ کسی جائیداد پر بطور گرویدار یا مراتن قابض ہو، یا کوئی ایسا دستاویز جس کی پیش سازی اس کو مجرم ٹھہرنے کا باعث ہو سکے، پیش کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ اس نے بذریعہ تحریر ان کے پیش کرنے کا اقرار کسی ایسے شخص کو کیا ہو جو مذکورہ دستاویزات کو پیش کرنا چاہتا ہو، یا کسی ایسے شخص سے جس کے ذریعے وہ دعوے دار ہو۔ Law of Evidence Article 14 Production of documents which another person having possession could refuse to produce یعنی دستاویزات کی پیش سازی جن کے پیش کرنے سے ان پر قابض کوئی دوسرا شخص انکار کر سکتا ہو۔ کسی شخص کو ایسی دستاویزات کی پیش سازی پر مجبور نہیں کیا جائے گا جن کے پیش کرنے سے انکار کرنے کا کسی دوسرے شخص کو حق ہوتا ہو جو ان پر قبضہ رکھتا ہو، تا وقت کہ وہ خود اپنی کنسنٹ یا رضا دے ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنے کے لیے۔ Law of Evidence Article 15 Witness not excused answering on ground that answer will criminate یعنی گواہ کو اس بنا پر کسی سوال کا جواب دینے سے معافی نہیں ملے گی کہ جس سے وہ مجرم قرار پائے۔ گواہ کسی مقدمہ دیوانی یا فوجداری کی کارروائی میں کسی معاملے کی نسبت کسی سوال کا جواب دینے سے اس بنا پر معاف نہیں کیا جائے گا کہ سوالات کے جواب دینے سے وہ مجرم ٹھہرے گا یا بے نقاب ہو جائے گا بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا گواہ کی کسی قسم کی سزا یا کسی چیز کی ضبطی ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے جواب سے جس کے دینے کے لیے کسی گواہ کو مجبور کیا جائے گا اس کے خلاف کسی قسم کی گرفتاری یا قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، یا کسی فوجداری کارروائی میں اس کے خلاف یہ بیان ثابت نہیں کیا جائے گا، مگر قانونی کارروائی میں اگر وہ جھوٹی گواہی دے پھر گرفتاری یا گرفتار ہو جانے کا اندیشہ یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ Law of Evidence Article 16 Accomplice یعنی شریک جرم۔ شریک جرم کسی ملزم شخص کے خلاف شہادت دینے کا اہل ہوگا ما سوائے حدود کے کیسز میں، اور کوئی سزا یابی محض اس بنا پر ناجائز نہیں ہے کہ وہ کسی شریک جرم کی غیر تصدیق شدہ شہادت کی بنا پر صادر ہوتی ہے۔ Law of Evidence Article 17 Competence and Number of Witnesses یعنی گواہوں کی اہلیت اور تعداد۔ شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور مقدمے میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جائے گی، جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، تا وقت کے نفاذ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت دیگر قرار نہ دیا گیا ہو۔ مالیاتی یا آئندہ آنے والے کیسز میں اگر ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے، دستاویز پر 2 مردوں کی یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی ہوگی تاکہ اگر ضروری ہو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکے، اور شہادت حسب حال پیش کی جائے گی، اور تمام دیگر معاملات میں عدالت 1 مرد 1 عورت یا ایسی دیگر شہادت قبول کر سکے گی یا اس پر عمل کر سکے گی جس طرح کے مقدمہ کے آلات کا تقاضا۔ Law of Evidence باب 3 of the relevancy of facts یعنی واقعات کے مطابقت ہونے کے بارے میں۔
اس باب میں واقعات کا آپس میں متعلق ہونا یا آپس میں ان کے تعلق ہونے کے بارے میں تذکرہ ہے. یہ تذکرہ سیکھتے ہیں. Law of Evidence Article 18 Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. واقعات زیر تنقید طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جا سکتی ہے. کسی سوٹ یا کارروائی میں تنقید طلب واقعہ اور ایسے دیگر واقعات کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں شہادت دی جا سکے گی، اور جو بعد ازیں واقعات متعلقہ قرار دیے گئے ہیں اور دیگر واقعات کے بارے میں نہیں. یعنی یہ آرٹیکل کسی شخص کو کسی ایسے واقعہ کے بارے میں شہادت دینے کا علم قرار نہیں دے گا جس کے ثابت کرنے کا وہ ضابطۂ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے کسی حکم کی روح سے حق نہیں رکھتا ہو. یعنی مثال سے سمجھتے ہیں، ایک کے خلاف بی کے قتل عمد کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا جس سے اس نے مار ڈالنے کی نیت سے لاٹھی سے مارا تھا. ایک کے مقدمہ کی سماعت میں درج ذیل واقعہ تنقید طلب ہے. ایک کا بی کو لاٹھی سے مارنا، اس طرح مارنے سے ایک کا بی کی موت کا باعث ہو جانا، یعنی ایک کا بی کی موت کا باعث ہونے کی نیت رکھنا. Law of Evidence Article 19 Relevancy of facts of forming parts of same transaction. یعنی واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جز ہوں. ایسے واقعات جو کہ تنقید طلب نہ ہوں، کسی تنقید طلب واقعہ سے اس قدر علاقہ رکھتے ہو کہ اس معاملے کے جز ہو تو وہ واقعات متعلقہ ہے، خواہ وہ ایک ہی وقت اور مقام پر یا مختلف اوقات اور مقامات پر وقوع پذیر ہوئے ہو. مثلا اے پر الزام لگایا گیا کہ وہ بی کو مار کر اس کے قتل عمد کا مرتکب ہوا. جو کچھ بھی اے یا بی یا پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے مار پیٹ کے وقت یا اس سے اس قدر پہلے یا بعد میں کہا ہو یا کیا ہو کہ وہ اس معاملے کا جز بن جائے، واقعہ متعلقہ ہے. یعنی اے نے ایک خط میں شامل توہین آمیز تحریر کی بابت جو ایک مراسلت کا جز ہے بی کے خلاف سوٹ کیا. وہ تمام خطوط جو فریقین کے درمیان اس امر کے بارے میں جس سے توہین بذریعہ تحریر کا اظہار ہوا ہو اور جس مراسلت کا جز ہو جس میں عبارت مذکورہ درج ہے، واقعات متعلقہ ہے. گو ان میں توہین آمیز تحریر بذات درج نہ ہو. یعنی امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا کچھ مال جس کی فرمائش بی سے ہوئی تھی اے کے حوالے ہوا یا نہیں. مال یہ کے بعد تگرے چند درمیانی اشخاص کے حوالے ہوا. ہر حوالگی واقعہ ہے متعلقہ ہے. ایک اور چیز کہ پرنسپل یا ڈاکٹرائن آف ریس جسٹی is an exception to hearsay. Law of Evidence Article 20 Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue. یعنی واقعات جو واقعات تنقید طلب کا باعث سبب یا نتیجہ ہو. ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا فیکٹس ان ایشو کا فوری یا بصورت دیگر باعث سبب یا نتیجہ ہو، یا وہ کیفیت حال تشکیل کرتے ہو جس کے تحت وہ وقوع پذیر ہوئے ہو، یا جن سے ان کے وقوع یا معاملے کا موقع پیدا ہوا ہو، واقعات متعلقہ ہے. مثال سے سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کا سرقہ بالجبر کیا یا نہیں. یہ واقعات کے بی سرقہ بالجبر سے کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ رقم لے کر ایک میلے میں گیا تھا، اور یہ کہ اس نے دیگر اشخاص کو وہ رقم دکھائی تھی یا اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس رقم ہے. یہ واقعات متعلقہ ہے. دوسرا کہ آیا اے نے بی کو قتل کیا یا نہیں. اس مقام پر یا اس کے نزدیک جہاں قتل کا ارتکاب کیا گیا ہو زمین پر پائے جانے والے کشمکش کے نشانات، واقعات متعلقہ ہے. ایک اور اگزامپل سمجھتے ہیں کہ آیا اے نے بی کو زیر دیا یا نہیں. زیر کھانے کے مبینہ علامات کے ظاہر ہونے سے بیشتر بی کی صحت کی جو کیفیت تھی
اور بی کی وہ عادات جو اے کو معلوم تھی جن سے اسے زیر کھلانے کا موقع ملا، یہ بھی واقعات متعلقہ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 21 موٹیو، پریپریشن اینڈ پریویس اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ، محرک، وجہ، تیاری اور سابقہ یا ما بعد طرز عمل۔ کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے محرک یا تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو، کسی سوٹ یا کارروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کارندے کا مذکورہ سوٹ یا کارروائی سے متعلق یا اس سے متعلق کسی واقعہ تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی جرم بناء کارروائی ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو اور خواہ اس سے قبل یا ما بعد وقوع پذیر ہو۔ تشریح: اس شق میں لفظ طرز عمل میں بیانات شامل نہیں تا وقت کہ وہ بیانات کے علاوہ افعال کے ساتھ نہ ہو اور ان کی تشریح نہ کرتے ہو، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تشریح دوم: جب کسی شخص کا طرز عمل واقعہ متعلقہ ہو تو کوئی بیان جو اسے یا اس کی موجودگی اور اسے سنا کر دیا جائے جس سے مذکورہ طرز عمل متاثر ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ Law of Evidence Article 22 Facts necessary to explain or introduce relevant facts، یعنی واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یا جن کو شناخت پریڈ کہتے ہیں، وہ واقعات جو کسی فیکٹس ان ایشو یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہو، جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ سے پیدا شدہ کسی قیاس کی تائید یا تردید کرے، جن سے کسی ایسے شے یا ایسے شخص کی شناخت کا اثبات ہو جن کی شناخت واقعہ متعلقہ ہو، یا جو کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت وہ اور مقام کا تعین کرے، یا جن سے ان فریقین کا تعلق ظاہر ہو جن سے کوئی مذکورہ واقعہ ہوا ہو، جہاں تک وہ مذکورہ فرض کے لیے ضروری ہو، واقعہ متعلقہ ہے، یعنی ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 22 آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، یعنی شناخت پریڈ۔ جب پولیس تھانہ میں ایف آئی آر چھاپ ہو جاتی ہے کسی نامعلوم شخص کے خلاف، تو اگر والنٹیرلی ایک وٹنس آ جائے اور یہ کہے کہ پلانے واقعے میں نے پلانے ملزم کو دیکھا اور ان کا خاکہ میرے ذہن میں ہے، تو اس طرح کے واقعے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائی جاتی ہے، تو وہ پریڈ پولیس اسٹیشن کی بجائے جیل میں ہوگی، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوگی۔ مجسٹریٹ صاحب نے تمام چیزوں کو لائن اپ کرنا ہے، یعنی وٹنسز کے ایجز، ان کے ایڈریسز، مقام کا تعین، تاریخ، اسی طرح پریڈ ممبرز میں اشخاص کی تعداد، کیا نام ہے، ان کے ایجز، ان کے ایڈریسز، ان کو بھی ڈیٹ بتانی ہوگی۔ پھر وہاں پہ وٹنسز کے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ریکارڈ میں آ جائے گا، اور اگر رانگ پوائنٹ آؤٹ کرے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوں۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 23 Things said or done by conspirator in reference to common design، یعنی الفاظ یا افعال جو سازش کرنے والا ارادہ مشترک کے بارے میں کہے یا کرے، یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کام کے کرنے کے لیے سازش کرے مشترکہ، اگر وہ کچھ الفاظ کہے یا کرے یا ان کو لکھے، اگر ان میں سے کسی ایک نے پھر اس منصوبے کو انٹرٹین کیا، تو بقایا جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹس میں آ جائیں گے آٹومیٹکلی، یعنی پھر یہ واقعہ متعلقہ ہو جائے گا، یعنی وہ بھی سازش کا حصہ ہو جائے۔
Law of Evidence, Article 24. When facts not otherwise relevant become relevant. वाक़ियात जो बसूरत दिगर वाक़ियात मुतलिका ना हो, वाक़ियात मुतलिका हो जाते हैं। यानी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से अगर कोई वाक़िया मुताबिकत ना रखता हो या किसी दिगर वाक़ियात से मिलकर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का वजूद या अदम वजूद जो निहायत ही मुमकिन या गैर मुमकिन हो जाए, यानी यहाँ पे एलिबाई या गैर मौजूदगी भी फिर तब रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी कि एक शख्स या पर जिनका नाम एफआईआर में दर्ज हो और वो जाए वक़ूआ पर मौजूद ना हो और वो अपनी मौजूदगी एल्सवेयर शो कराए, तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी वो अगर अपने ऑफिस में हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो और अपनी हाज़िरी दिखा पाए, या अपने शहर से किसी और शहर में हो, या अपने आबाई इलाके से किसी और इलाके में हो, तो ये एलिबाई है, तो तब ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यानी फिर वो बंदा अपने आप को छुड़वाने के लिए या बचाने के लिए प्ली ऑफ एलिबाई में जा सकते। Law of Evidence, Article 25. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount relevant. यानी दावा अर्जाने में ऐसे वाक़ियात के मुतलिका है जिनसे अदालत रकम अर्जाने का तयन कर सके। ऐसे दावे जिनमें अर्जाने का दावा किया गया हो या ऐसा वाक़िया जिससे अदालत ये मुतयन कर सके कि कितना रकम अर्जाना दिलाना मुनासिब है, वाक़िया मुतलिका है। मसलन ख़राब किस्म का माल सप्लाई किया जाए तो अर्जाने का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखा जाएगा कि असल माल और सप्लाई करदा माल की मार्केट में क्या कीमत थी या मुनासिब वक्त के अंदर उसकी क्या कीमत मिलेगी। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 26. Facts relevant when right और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो सवाल जो हक और रिवाज के लिए तहकीक तलब हो, वाक़िया मुतलिका है। यानी सवालात तहकीक तलब हो किसी हक या रिवाज के वजूद के बारे में, तो वो वाक़ियात मुतलिका है। यानी कोई मामला जिससे मुतनाज़ा हक या रिवाज पैदा हुआ था और उसकी वजह से दावा किया गया था, तरमीम की गई थी, या उस हक या रिवाज की वजह से उसको तस्लीम किया गया था, या उनका इज़हार किया गया हो या उनसे इनकार किया गया हो, जो इसके वजूद के गैर मुताबिक हो, या वो ख़ास नज़ायर जिनमें मज़कूरा हक या रिवाज का दावा किया गया था, या उन हक और रिवाज को तस्लीम किया गया हो या इस्तेमाल किया गया हो जिनके इस्तेमाल पर एतराज़ था, या उसके इज़हार पर या उसे इनराब किया गया हो। यानी मसलन कि ए ने एक माएगा का हकदार है या नहीं है, कोई दस्तावेज़ जिसकी रूह से वो माएगा यानी अलिफ के आबा व अजदाद को अता हुई थी, उस माएगा को उसके बाप का किसी के पास मॉर्गेज पर रखना, या बाद अजी ए के बाप का उस माएगा को रेन के मनाफी अता कर देना, और ख़ास मिसालें जिनमें ए के बाप ने उसको हक के इस्तेमाल किया या जिनमें ए के हमसायों ने उसे मुस्कुरा हक को इस्तेमाल करने से रोका हो, तो ये सारे वाक़ियात मुतलिका है। लॉ ऑफ एविडेंस, आर्टिकल 27. Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. वाक़ियात जिनसे हालात ज़हनी या जिस्मानी या एहसास जिस्मानी का वजूद ज़ाहिर होता हो, यानी वो वाक़ियात जिनसे किसी हालत ज़हनी मसलन इरादा, नेकनियती, गफलत, नाअक़बत अंदेशी, किसी ख़ास शख्स की निस्बत दुश्मनी या दोस्ती का वजूद ज़ाहिर हो, या जिनसे किसी हालत जिस्मानी या एहसास जिस्मानी का वजूद ज़ाहिर हो, उस सूरत में वाक़ियात मुतलिका है
جب کسی مذکورہ حالت ذہنی یا جسمانی یا حساس جسمانی کا وجود واقعہ تنقید طلب یا ریلیونٹ فیکٹ ہو تو اس واقعے سے جس سے متعلقہ حالت ذہنی کا وجود ظاہر ہوتا ہو یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ حالت ذہنی عموماً نہیں بلکہ خاص امر تحقیق طلب سے متعلق موجود ہے۔ مگر جب کہ کسی ایسے شخصی سماعت کے مقدمہ پر جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو ملزم کا کسی جرم کا سابقہ ارتکاب اس آرٹیکل کے مفہوم میں واقعہ متعلقہ ہو تو ایسے شخص کی سابقہ سزا یابی بھی واقعہ متعلقہ ہوگی، یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مال مسروقہ جان کر لیا، ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک خاص مسروقہ شے اس کے قبضے میں تھی، یہ واقعہ کو اس وقت اس کے قبضے میں بہت سی دوسری مسروقہ اشیاء بھی تھی، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ہر شے اور تمام اشیاء جو اس کے قبضہ میں تھی مسروقہ تھی۔ Law of Evidence Article 28 Facts bearing on question whether act was accidental or intentional۔ واقعات جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ آیا کوئی فعل اتفاقی تھا یا ارادی۔ جب سوال تحقیق طلب ہو کہ آیا کوئی فعل یا کام اتفاقی تھا یا ارادی یا خاص علم یا ارادہ سے کیا گیا تھا تو یہ واقعہ اور مذکورہ فعل اسی طرح کے سلسلہ افعال کی ایک کڑی تھی جن میں سے ہر ایک سے فعل کرنے والا شخص تعلق رکھتا تھا، واقعہ متعلقہ ہے، یعنی اے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے مکان کو اس غرض سے آگ لگا دی کہ اسے رقم مل جائے جس کے لیے انہوں نے بیمہ کرایا تھا۔ واقعات کے الف کے بعد دیگرے کئی مکانوں میں رہا جن میں سے ہر ایک کا اس نے بیمہ کرایا، جن میں سے ایک میں آگ لگی اور ایک کے جل جانے کے بعد ایک کو مختلف بیمہ کمپنیوں سے رقم ملی، واقعات متعلقہ ہے کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یا دلیل ہے کہ آگ اتفاقی نہیں۔ Law of Evidence Article 29 Existence of course of business when relevant۔ طریقہ کار کا وجود کب واقعہ متعلقہ ہے؟ جب سوال تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی خاص فعل کیا گیا تھا یا نہیں تو کسی ایسے طریقہ کار کا وجود جس کی وجہ سے وہ فعل لازمی طور پر کیا جاتا ہو واقعہ متعلقہ ہے۔ سوال تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک خاص خط ارسال کیا گیا تھا یا نہیں، یہ واقعات کے معمول طریقہ کار تاکہ تمام خطوط ایک خاص جگہ پر رکھ دیے جاتے تھے، ڈاک میں ڈال دیے جاتے تھے اور یہ کہ وہ خاص خط اس جگہ رکھ گیا تھا واقعہ متعلقہ ہے، یعنی سوال تحقیق طلب یہ بھی ہے کہ آیا ایک خاص خط ایک کو پہنچایا تھا یا نہیں، یہ واقعات کی وہ حسب معمول ڈاک میں ڈال دیا گیا تھا اور لاپتہ خطوط کے دفتر سے واپس نہیں کیا گیا تھا، واقعات متعلق۔ لا آف ایویڈنس چیپٹر 3 ایڈمیشنز یعنی اقبالات کا تذکرہ ہوگا اس چیپٹر میں۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 30 ایڈمیشن یعنی اقبال کی تعریف۔ اقبال ایسا زبانی یا تحریری بیان ہے جو کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں کسی منطقی نتیجہ کی طرف رجوع ہو اور جو ان اشخاص میں سے کسی شخص نے اور ان آلات میں جو بعد ازاں یعنی جو آنے والے آرٹیکل میں ان کا تذکرہ ہوگا ان پر یہ لاگو ہے۔ کیس لا 2011 YLR 1946۔ اقبال کی معنی یعنی اقبال کی معنی کسی معقول شخص کے روبرو کسی مجرم کی طرف سے وجہ سمیت وہ کہا واقعہ ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے از خود اعتراف ہوتا ہے۔ یہ بیان تاجری دفع کے اطلاق کا تعین کرتا ہے اور یہ مقدمہ استخاصے کے آلات و واقعات کے موافق ہو سکتا ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 30 کیس لا 2
2011 PLJ 265 सुप्रीम कोर्ट। इकबाल की सूरत में अगर इकबाली बयान में या दफ़आत 164, 364 ज़ाब्ता फौजदारी के अहकामात के अदम तामील में किसी चीज़ की कमी हो या मौजूद ना हो, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस हकीकत को शहादत में बयान किया हो, तो ये नुक्स दफ़ा 533 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिल इस्लाह होता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 30 केस लॉ सोयम 2010 SCMR 939 इकबाल का दायरा कार जो इकबाल धमकी और तरगीब देने के बाद हासिल किया गया हो, यानी जबर किया हो, तो वो इकबाल काबिल कबूल शहादत नहीं होगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 31 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट फरीक मुकदमा या उसके मुख्तार का इकबाल। ऐसे बयानात इकबाली है जो कोई फरीक मुकदमा या मज़कूरा फरी का कोई ऐसा मुख्तार दे जिसको अदालत हालात मुकदमा के तहत फरीक मज़कूरा की तरफ से उनके देने की सराहतन या किनायतन मजाज समझे। मुकदमा के उन फरीकों के बयानात जो बहिसत इकाए मकाम किसी सूट में मुद्दई या मुद्दा अलई हो, इकबाल नहीं है तावक्ते वो उस वक्त तक ना दिए गए हो जब तक उनके देने वाली फरीक को मुस्कुरा हैसियत हासिल थी। यानी बयानात जो उन अशखास ने दिए हो जो शे मुतनाज़ा मुकदमा में कोई मालिकाना या माली मफाद रखते हो और जो बाई तौर पर मफाद रखने वाले अशखास की हैसियत से मज़कूरा बयान दे, या उन अशखास ने दिए वो जिनसे फरीक मुकदमा ने शे मुतनाज़ा मुकदमा में अपना मुफाद हासिल किया हो, इकबाल है अगर वो बयान देने वाले अशखास के मुफाद के दौरान तसलसल दिए गए हो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 32 एडमिशन बाय पर्सन्स whose position must be proved is against party to suit। उन लोगों का इकबाल जिनकी परी के मुकदमा के मुकाबले में हैसियत साबित करना ज़रूरी हो। ऐसे अशखास के बयानात जिनकी हैसियत या जिम्मेदारी किसी परी के मुकदमा के मुकाबले में साबित करना ज़रूरी हो, इकबाली है अगर मज़कूरा बयानात उनकी तरफ से या उनके खिलाफ दायर किए गए मज़कूरा हैसियत या जिम्मेदारी की निस्बत मुकदमा में मज़कूरा अशखास के खिलाफ वाक़ियात मुतल्लिका होते और अगर वो उस वक्त दिए जाए जबकि बयान देने वाला शख्स मज़कूरा हैसियत रखता हो या मज़कूरा जिम्मेदारी का पाबंद हो, जैसा कि ए ने बी के लिए किराया वसूल करने का जिम्मा लिया, बी ने ए के खिलाफ सी की तरफ से बी को वाजिबुल अदा किराया वसूल न करने की बिना पर सूट किया। ए इस बात से इनकार करता है कि सी की तरफ से बी को किराया वाजिबुल अदा था। सी का ये बयान कि वो किराए की निस्बत बी का कर्जदार है, इकबाली है और ए के मुकाबले में वाक़िया है मुतल्लिका है अगर ए इस बात से इनकार करे कि जीम यानी सी बी का कर्जदार था। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 33 एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट उन अपराध का इकबाल जिनका परी के मुकदमा वाज़े तौर पर हवाला दे, यानी ऐसे अशखास के बयानात जिनका किसी परी के मुकदमा ने किसी सवाल मुतनाज़ा के दरियाफ्त आल के लिए वाज़े तौर पर हवाला दिया हो, एडमिशन है। यानी सवाल तहकीक तलब ये है कि आया वो घोड़ा जिसको ए ने बी के हाथ फरोख्त किया बेहैब है या नहीं। ए बी को कहता है जाओ और सी से पूछो, सी को इसके बारे में सब कुछ मालूम है, सी का बयान एडमिशन है। Law of Evidence Article 34 Proof of Admission Against Persons Making them and by or on their behalf इकबाल करने वाले अशखास के खिलाफ और उनकी तरफ से वकालतन सबूत इकबाल है, यानी इकबालात वाक़ियात मुतल्लिका है और इकबाल करने वाला शख्स
یا اس کے قائم مقام مفاد کے خلاف ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کو اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے کوئی شخص یا اس کا قائم مقام مفاد ما سوائے درج ذیل صورتوں کے ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ ایسی نوعیت کا ہو کہ اگر اقبال کرنے والا شخص کا انتقال ہو جاتا تو وہ آرٹیکل 46 کے تحت اشخاص ثالث کے مابین واقعہ متعلقہ ہے۔ اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اقبال کو، جبکہ وہ ایسے بیان پر مشتمل ہو جو کسی ایسی ذہنی یا جسمانی حالت کے وجود کی بابت ہو جو واقعہ متعلقہ یا فیکٹ ان ایشو اور مذکورہ ذہنی یا جسمانی حالت کی موجودگی کے زمانہ میں یا اس کے قریب دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طرز عمل ہو جس سے اس کی عدم صحت بعید از قیاس ہو جائے۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اگر وہ اقبال کے علاوہ اور حیثیت سے واقعہ متعلقہ ہو۔ Law of Evidence Article 35 When oral admissions as to contents of documents are relevant، مواد دستاویزات سے متعلق زبانی اقبالات کب واقعات متعلقہ ہوتے ہیں؟ مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات واقعات متعلقہ نہیں ہے تاوقت کہ اور جب تک ایسا فریق جو ان مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات ہو اور واقعات متعلقہ نہیں ہے، اور جب تک ایسا فریق جو ان مواد کو ثابت کرنا چاہتا ہو یا ظاہر نہ کرے کہ وہ بعد ازیں شامل قواعد کے تحت مذکورہ دستاویز کے مواد کی نسبت سیکنڈری شہادت دینے کا مستحق ہے یا تاوقت پیش شدہ دستاویز کی اصلیت زیر بحث نہ ہو۔ Law of Evidence Article 36 Admission in civil cases when relevant، مقدمات دیوانی میں اقبالات واقعات متعلقہ ہوتے ہیں، یعنی مقدمات دیوانی میں کوئی اقبال واقعہ متعلقہ نہیں ہے اگر وہ یا تو کسی ایسی صریح شرط پر کیا جائے کہ اس کی شہادت پیش نہیں کی جائے گی یا ایسے حالات میں کیا جائے جس سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہو کہ فریقین اس بات پر باہم متفق ہو گئے ہیں کہ اس پر شہادت نہ پیش کی جائے، یا اس آرٹیکل میں کوئی امر سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وکیل کسی ایسے معاملے میں شہادت دینے سے مستغنا کیا گیا ہے جس میں وہ آرٹیکل 9 کے تحت شہادت دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ Law of Evidence Article 37 Confession caused by inducement, threat or promise were irrelevant in criminal proceeding، اقرار جو بذریعہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کرایا جائے فوجداری مقدمے میں کب واقعہ غیر متعلقہ ہے؟ فوجداری مقدمہ میں کسی ملزم شخص کا اقرار واقعہ غیر متعلقہ ہے اگر عدالت کو یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ اقرار کسی ایسی ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے ذریعے کرایا گیا ہے جس کی کسی ذی اختیار شخص کی طرف سے ملزم شخص کے خلاف الزام کے حوالے کی تحریک ہوئی ہے، اور جو عدالت کی رائے میں ملزم شخص کے دل میں ایسی وجوہات پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جو اس کے نزدیک یہ قیاس کرنے کے لیے معقول ہو کہ اس اقرار کے کرنے سے اس کو اس کارروائی سے متعلق اس کے خلاف عمل میں آئی ہے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے گا یا وہ کسی دنیاوی ضرر سے محفوظ رہے گا۔ کیس لا 2007 YLR 2270 فوجداری کارروائی کے دوران ملزم پر دباؤ، دھمکی یا کوئی لالچ دے کر بیان کی کوئی قانونی قدر نہیں ہے یا ایسا عنوان بیان ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ Law of Evidence Article 38 Confession to police officer not to be proved، جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے
وہ ثابت نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایسے شخص کے خلاف جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ Law of Evidence Article 39 Confession by accused while in custody of police not to be proved against him جو اقرار ملزم نے پولیس کی حراست میں کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 40 کے دعوے جو اقرار کسی شخص نے اس وقت کیا ہو جبکہ وہ کسی پولیس افسر کی حراست میں ہو مذکورہ شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ وہ کسی مجسٹریٹ کے عین روبرو نہ کیا جائے۔ یعنی آرٹیکل میں مجسٹریٹ میں گاؤں کا نمبردار شامل نہیں ہے جو مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیتا ہو تا وقت کہ مذکورہ نمبردار ایسا مجسٹریٹ نہ ہو جو مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت مجسٹریٹ کے اختیارات استعمال کرتا ہو۔ Law of Evidence Article 40 How much of information received from accused may be proved ملزم سے ملنے والی اطلاع کا کتنا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے جب کسی واقعے کی نسبت یہ گواہی دی جائے کہ وہ اس اطلاع کی بدولت دریافت ہوا ہے جو کسی جرم کے ملزم شخص سے لی ہے جو کسی پولیس آفیسر کی حراست میں ہے تو مذکورہ اطلاع کا اتنا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے جس قدر اس کا ذریعے دریافت ہونے والے واقعے سے نمایاں طور پر متعلق ہو خواہ وہ اقرار کی حد کو پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو۔ Law of Evidence Article 41 Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant یعنی جو اقرار اس اثر کے زائل ہو جانے کے بعد کیا جائے جو ترغیب دھمکی یا وعدہ کے باعث پیدا ہوا ہو واقعہ متعلقہ ہے، جیسا کہ آرٹیکل 37 میں بحوالہ اقرار اس وقت کیا جائے جبکہ عدالت کی رائے میں کسی مذکورہ ترغیب دھمکی یا وعدہ کا اثر پوری طرح زائل ہو چکا ہو تو وہ واقعہ متعلقہ ہے۔ Law of Evidence Article 42 Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy جو اقرار بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو وہ وعدہ رازداری وغیرہ کے باعث غیر متعلق نہیں ہوگا۔ اقرار بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو تو وہ محض اس وجہ سے واقعہ غیر متعلقہ نہیں ہو جاتا کہ وہ رازداری کے وعدہ پر یا اسے حاصل کرنے کی غرض سے ملزم شخص کے ساتھ کیے گئے فریب کے نتیجے میں یا اس وقت جب کہ وہ حالت نشہ میں تھا کیا گیا تھا یا اس لیے کہ وہ ایسے سوالات کے جواب میں کیا گیا تھا جن کا جواب دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا خواہ ان سوالوں کی صورت کچھ بھی رہی ہو یا اس لیے کہ اسے اس بات سے خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مذکورہ اقرار کرنے کا پابند نہیں ہے اور یہ شہادت اس کے خلاف گزاری جا سکے گی مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے احکام کا نفاذ حدود سے متعلق قوانین کے تحت مقدمات کی سماعت میں اطلاق پذیر نہیں ہوں گے۔ Law of Evidence Article 43 Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense یعنی ثابت شدہ اقرار کا لحاظ جو اقرار کرنے والا اور ایسے دیگر افراد پر اثر انداز ہو جن پر ایک ہی جرم کی بنا پر مقدمہ چل رہا ہو یعنی جب ایک ہی جرم کی بنا پر ایک سے زیادہ اشخاص کی سماعت مقدمہ ایک ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص کا اقرار ثابت ہو جائے یعنی مذکورہ اقرار اس شخص کے خلاف ثبوت ہوگا جس نے وہ اقرار کیا ہو اور عدالت مذکورہ اقرار پر مذکورہ دوسرے شخص کے خلاف بھی شہادت کے طور پر غور کر سکے گی یعنی جرم میں جس طرح کہ وہ اس آرٹیکل میں استعمال ہوا ہے احانت جرم یا اقدام ارتکاب جرم شامل ہے۔ مثلاً اے اور بی پر سی کے قتل عمد کی بنا پر ایک ساتھ مقدمہ چلایا گیا، یہ ثابت ہوا کہ اے نے کہا تھا کہ بی اور میں نے سی کو قتل کیا، عدالت بی کے خلاف اس اقرار کے اثر پر غور کر سکتی ہے۔ دوسرا،
اے پر سی کے قتل عمد کی بنا پر مقدمہ چل رہا ہے، اس بات کے اظہار کے لیے شہادت موجود ہے کہ سی الف اور بی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اور یہ کہ بی نے کہا تھا کہ اے اور میں نے سی کو قتل کیا۔ عدالت اے کے خلاف اس بیان پر غور نہیں کر سکتی کیونکہ بی پر الف کے ساتھ مقدمہ نہیں چل رہا۔ Law of Evidence Article 44 Accused persons to be liable to cross examination ملزم اشخاص سوالات جرح کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ تمام افراد بشمول شریک جرم سوالات جرح کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ Law of Evidence Article 45 Admission not conclusive proof but may be estoppel یعنی اقبال حتمی ثبوت نہیں ہے مگر امر معنی تقریر مخالف ہو سکتا ہے۔ اقبالات ایسے امور میں ثبوت حتمی نہیں ہے جن کا اقبال کر لیا گیا ہو مگر وہ بعد ازیں مواد احکام کے تحت امر معنی تقریر مخالف ہو سکتے ہیں۔